میں چاہتا ہوں کہ کچھ سیدہ کی معرفت آپ کے سامنے پیش کروں. 20 سال حوالے میرے سے جتنے مرضی لے لینا. 20 سال حسین کو حکم دیا گیا کہ تہجد میں سکینہ کو مانگو. ہم سے سکینہ کو طلب کرو. 20 سال تہجد میں حسین گڑ گڑاتے رہے, اللہ سے فریاد کرتے رہے, اللہ اس نور کو نازل کر دے. اس نور کو نازل کر دے جس کی مجھے شدید ضرورت ہے. میں اس کا حاجت مند ہوں, میں اس کا حاجت مند ہوں. اللہ اکبر. اس شہزادی کا صرف یہ ایک نام نہیں ہے, اس شہزادی کے زیارتوں میں تقریباً 190 سے زیادہ نام ہیں, اگر میری یادداشت کام کر رہی ہے. 190 سے زیادہ بی بی کے نام ہیں. بس آج تمہیں ساتھ دینا ہے میرا, تاکہ میں ایک خدا کی توحید کا ایک اسرار سامنے لا سکوں. 190 نام بی بی کے تاریخ میں موجود ہیں, جس میں سے 53 نام پیدا ہونے سے پہلے کے ہیں, باقی پیدا ہونے کے بعد کے ہیں. صرف 53 نام سیدہ کے پیدائش سے پہلے کے ہیں. ان میں سے 28 نام محمد مصطفیٰ نے لیے ہیں. 28 نام رسالت معاب نے اس شہزادی کے سلام میں پڑھے ہیں. رسول راوی کون ہیں؟ راوی کمبر ہیں. سرکار کمبر روایت کرتے ہیں. کتاب کا نام البدایہ نہیں جی, البدایہ النہایا ہمارے بھائیوں کی کتاب ہے. البدایہ کا مطلب ہوتا ہے ابتدا, نہایا انتہا, یعنی ابتدا اور انتہا. مزے کی بات ہے, کبھی یہ البدایہ النہایا ہمارے بھائیوں کی کتاب پڑھے نا, تو یہ علی کے فضائل سے شروع ہوئی ہے, علی پہ ہی بحث پہ ختم ہوئی ہے. جی, لیکن میں اپنے فقہ کی کتاب البدایہ شیخ شرف الدین نجفی شیخ صدوق کے استادوں میں سے ہیں. ان کی یہ کتاب المناقب کا حصہ ہے. انہوں نے اس میں سیدہ کے اوپر بہت کچھ لکھا ہے. 190 نام بھی آپ کو اس کتاب میں مل جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ سرکار کمبر روایت کرتے ہیں کہ میں علی کے گھوڑے کو صاف کر رہا تھا کہ رسول مسجد سے نکلے, اور ان کی نظر مجھ پہ پڑی اور کہا کمبر علی کے گھوڑے کو میرے پاس لاؤ. جب علی کا گھوڑا میرے پاس میں لے کے آیا سرکار کے پاس, سرکار نے گھوڑے کی طرف دیکھا اور کہنے لگے, جب اللہ نے علی کے گھوڑوں کے لیے آیتیں نازل کی ہیں سورہ عادیات, کہ اللہ نے میرے وسیع کے گھوڑوں کے لیے آیتیں نازل کی ہیں, میں چاہتا تو یہ تھا کہ امت پر واجب کر دیتا کہ علی کی زیر استعمال چیزوں پر سلام بھیجا کرو. بس رکنا نہیں, ہم نے چلتے جانا. چاہتا تو یہ تھا کہ زیر استعمال چیزوں پر سلام پڑھا جاتا, لیکن اچانک رسول مڑے اور کہنے لگے, اصحاب
لوگوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ. کہا یاد رکھنا علی کے صلب میں اللہ کا ایک راز ہے. اور میں روزانہ علی کی صلب میں اس راز کو جاننے کے لیے علی کی صلب میں جاتا ہوں. اللہ اکبر. میں مصطفیٰ اس راز کی زیارت کے لیے صلب علی میں جاتا ہوں اور وہاں جا کر اس راز کی زیارت کرتا ہوں. صحاب کانپنے لگے. کہا مولا وہ اللہ کا کیسا راز ہے جو صلب علی میں ہے, اور حیرت ہے آپ صلب علی میں جاتے ہیں. کہا اس لیے کہ میں اور علی نور واحد ہیں, ہم نظر دو آتے ہیں لیکن ہیں ایک. جو کچھ میرے ساتھ ہوتا ہے وہ اسے پتا ہے, جو اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ مجھے پتا ہے. وہ راز یا رسول اللہ وہ راز کیا ہے؟ کہا وہ اللہ کا ایک راز ہے کہ اگر اسم العظم العظم حجت کے بعد اس کا کوئی بوجھ, اس کا کوئی وزن, اس کی کوئی عظمتیں اٹھا سکتا ہے تو وہ راز اٹھا سکتا ہے جو علی کے صلب میں ہے. کمبر کہتے ہیں کہ سلمان نے آگے بڑھ کے کہا مولا وہ علی کا بیٹا ہے یا علی کی بیٹی ہے؟ کہا سلیمان وہ علی کی پوتی ہے, اللہ نے اسے حسین کے لیے ظہور کیا ہے. اللہ اکبر. حسین کے لیے ظہور کیا ہے. اچھا یہاں پر روایت ختم ہو گئی. سید مشرف الدین کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کو سامنے رکھا اور حسین علیہ السلام کے مزار پہ چلا گیا. قبے کے نیچے جا کے میں نے فریاد کی مولا یہ ایسی مجہول حدیث ہے کہ میں ہر شہزادی پر اسے منطبق کر سکتا ہوں, میری رہنمائی فرمائیے. کہ میں نے خواب میں بادشاہ کو دیکھا. بادشاہ نے کہا مشرف الدین یاد رکھ اس راز میں اور کوئی شامل نہیں, یہ صرف میری بیٹی سکینہ ہے جس کے لیے میں نے 20 سال تہجد میں دعائیں کی ہیں کہ یہ راز ظاہر ہو جائے. یہ بابا سے میری صلب میں آیا. مجھے ماں نے ایک تسبیح بتائی تھی کہ حسین یہ تسبیح ہر وقت کرتے رہنا کیونکہ اس تسبیح کی بدولت تمہیں خدا سکینہ دے گا. مشرف الدین یہ تسبیح میں کرتا رہا حتیٰ کہ تہجد میں مجھ پر الہام ہوا کہ خدا مجھ سے فرما رہا ہے حسین تیری تسبیح کو ہم نے قبول کیا, ہم چاہتے ہیں کہ وہ راز ظاہر ہو, اللہ کا وہ راز ظاہر ہو. تو سیدہ کی ولادت ہوئی. مجھے نہیں پتا اللہ کے راز کیسے پیدا ہوتے ہیں. آپ اپنے اپنے ظرف کے مطابق اپنے ظرف کے مطابق سمجھ لیجئے کہ اللہ کے راز ظاہر کیسے ہوتے ہیں. میں آپ پر ٹھونسوں گا نہیں کہ وہی مانیے جو میں کہہ رہا ہوں, لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ رسول نے کہا کہ ہم اس لیے وسیلے سے آتے ہیں کہ زمین ہمارے براہ راست آنے سے تباہ نہ ہو جائے.
اسی لیے اللہ نے وسیلے بنائے ہیں، ماشاءاللہ، جیسے قرآن براہ راست نازل ہو جائے واہ واہ واہ، تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ بھائی کیا کہہ رہے، واہ 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 واہ، جب صامت کا یہ حال ہے، کیا دلیل ہے، واہ 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 واہ، جب صامت کا یہ حال ہے تو ناطق جب اترے گا، واہ واہ واہ، یہ تو جیسے قرآن قلب مصطفیٰ پر نازل ہوا تو ہر شے محفوظ رہی، قلب کی طاقت نے روکے رکھا صامت قرآن کو، واہ بھائی واہ واہ، اسی طرح ان ناطق قرآنوں کو وہ پتہ نہیں کتنی عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنے قلب پر لے لیا، اور اللہ جانے کتنے مقدس قلب تھے کہ اللہ نے اپنے راز اتارے، کبھی خدیجہ پہ، کبھی آمنہ پہ، کبھی فاطمہ بنت اسد پہ، کبھی عبداللہ پہ، کبھی عبد المطلب پہ، کبھی ابی طالب پہ، ہیں؟ کمال ہے۔ بہرحال ادھر نہ چلا جاؤ، اللہ کی صلوات پڑھیے گا۔ جب شہزادی ظاہر ہوئی، حسین نے ہاتھوں پہ اٹھایا، چہرہ دیکھا، سیدہ کے پاس لے گئے، سیدہ نے دیکھا، اہل بیت نے زیارت کی، کرنے کے بعد حسین بیٹی کو رسول کے روزے پہ لے گئے، روزے پہ پہنچے، کتاب کا حوالہ میں نے آپ کو دے دیا، جس کو شوق اور ڈھونڈے اور تلاش کرے مل جائے گی۔ اول تو یہی جامع المنتظر میں ماشاءاللہ ہوگی، کیونکہ بہت درس خارج کی کتاب ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ پڑھی ہو، میں نہیں مانتا اتنی مقدس کتاب نہ پڑھی ہو، کیونکہ رازوں کی کتاب ہے، اور یقیناً ہر جگہ پہ، نجف میں ہے، ہر جگہ پہ ہے۔ کہتے ہیں کہ سیدھا گئے تو قبر رسول پر جا کر حسین نے کہا، اے اللہ کی عطا، میں رسول کے روزے پہ آیا ہوں، مجھے نہیں علم معرفے کا، میں نہیں جانتا کہ یہ رسول تیری زیارت کے لیے باہر نکلے گا یا تو اس کی زیارت کرے گی۔ یہ سننا تھا کہ شہزادی نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور ماتھے پہ رکھے اور کہا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرا سلام قبول کر، اور ساتھ ہی خطبہ دینا شروع کیا۔ حسین کی بیٹی حسین کے ہاتھوں کے منبر پر اپنے نبی کی تعریف بیان کر رہی ہے، اپنے نبی کے سامنے۔ سید نے لکھا ہے وہ خطبہ کہ حسین نے وہ خطبہ 4 جگہ پہ دہرایا کہ میری بیٹی نے یہ خطبہ پیدا ہوتے ہی رسول کے سامنے دیا تھا، اور اس کے جملے مستعار لیے حسین نے۔ رسول کے تعارف میں اپنی بیٹی کے جملے حسین نے مستعار لیے، وہی جملے نظر کر رہا ہوں کہ شہزادی نے کہا، السلام علیکہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ، انت طٰہٰ، انت یاسین، انت مزمل، انی حقیقت یاسین۔ حقیقتی طٰہٰ، انی حقیقتی مزمل، تو مزمل ہے، تو یاسین ہے، تو طٰہٰ ہے، میں یاسین کی حقیقت ہوں، میں طٰہٰ کی حقیقت ہوں، میں
مزمل کی حقیقت ہوں. اللہ اکبر. عرفتے کا بھلا کون ہو سکتا ہے جسے تیری معرفت نہ ہو؟ عرفتے کا. لیکن ہم دونوں ایسے ہیں کہ میں تیری عارف ہوں، تو میرا عارف ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ، تو طٰہٰ ہے، میں حقیقت ہوں. میں تیری عارفہ ہوں، آپ میرے عارف ہیں. یا رسول اللہ. اللہ اکبر. آتینی کل توحید کا فی صلب الحسین فی شجرۃ الطیبہ. اللہ نے مجھے حسین کی صلب سے ظاہر کیا ہے اور شجر طیبہ کی جڑ قرار دیا ہے. اللہ اکبر. جڑ قرار دیا ہے مجھے شجر طیبہ کی. حاصل الرزق کا. اب جو رزق میں حاصل کروں گی اسی سے شجر پھیلے گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. میں شجر طیبہ کی جڑ ہوں. اب جو رزق میں لاؤں گی شجرہ طیبہ کے ذریعے اس سے شجرہ طیبہ پھلے پھولے گا. اسی لیے امام نے سلام پڑھا، السلام علیکم یا اصل الشجرۃ الطیبہ. میرا سلام ہو شجرہ طیبہ کی اصل پر. پھر امام زمانہ نے سلام پڑھا، السلام علیکم یا واحد الاصل. اے ہماری اصل کی ایک، ہمارے اصل کی ایک کیا ہے؟ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. اور مولا کہہ رہے ہیں ہمارا سلام ہو اے ہماری اصل کی واحد، یعنی ہم کلو محمد اگر سمٹ جائیں تو سکینہ بنتی ہے. محمد اکٹھے ہو جائیں، یہی حق ہے ماشاءاللہ. تو سیدہ سکینہ کا وجود اللہ جانے اب یہ حسین کی بیٹی کا وجود کیا ہے. کیونکہ اولنا ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے مجھے خلق نہیں کیا، میرے نور کو خلق کیا. علی بن محمد صبری آخری نائب امام کے رسالہ توحید میں لکھتے ہیں کہ مجھ سے امام آخر الزمان نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کا نور سکینہ ہے. خلق اللہ عقل، اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا. اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق کیا. مولا فرماتے سب سے پہلے جو عقل خلق ہوئی وہ مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ نہیں. اللہ نور ہے. اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم خلق کیا. اللہ خلق الاول نورا ونور التوحید
اللہ نے سب سے پہلے نور توحید کو ظاہر کیا اور اسے خلق کیا، توحید کو خلق کیا۔ علی بن محمد شمری کہتے ہیں اللہ کے رسول کا نور بھی سکینہ ہے، اللہ کے رسول کی عقل بھی سکینہ ہے، اللہ کے رسول کا وجود بھی سکینہ ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ جو توحید آئی ہے وہ سکینہ ہے۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا اور نبی یہ ساتھ رونے والے کو چپ کرا کیونکہ میں تجھ پر سکینہ نازل کر رہا ہوں۔ ہماری کتاب جلاء العیون، اس کا ضمیمہ اور اخبار العیون اور رضا، اس میں عنوان ہے سکینہ کیا ہے۔ ہر جگہ کتاب موجود ہے، کبھی اٹھا کے پڑھو تو صحیح۔